میں دعوت سخن دیتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر جمیل الرحمن اختر قادری صاحب، خلیفہ مجاز امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله مولانا العظيم۔ یا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، يا خير من دفنت في التراب أعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے۔ یہ دعائیہ جملہ ہے، دعائیہ کلمات ہیں، اس پر آمین کہنا چاہیے۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، وہ پیمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج لوگ خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، مغوی تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بدتر، گمراہ تو ملیں گے تمہیں شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز طلباء، ساتھیوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، قرائے کرام، دارالعلوم انوریہ کا سالانہ جلسہ دستار بندی، تقسیم اسناد و انعامات، جس میں اور آپ اپنی سعادت کے لیے حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ حضرات کے ساتھ مجھے بھی کرنے کا حکم ملا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات سمجھ آ جائے ہم سب کو اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نہ اور نازل ہوئی ہے نہ ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، اور آپ پر آنے والی وحی آخری وحی تھی۔ دنیا سے جب آپ وصال فرما گئے، تشریف لے گئے، تو پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کا آنا بند ہو گیا، منقطع ہو گیا۔
الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم مکمل ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے نبوت مکمل ہو گئی۔ اب کوئی آدمی کسی قسم کا دعویٰ نبوت کرے وہ جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، کذاب ہے، دجال ہے، پرلے درجے کا بدتینت آدمی ہے، اور جو اس کو سچا انسان مانے وہ بھی اسی کیٹیگری کا ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا، اونچی آواز سے، یہ بات آج کل ہر مجمع، ہر جلسے میں، ہر بات بیان میں جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، آخری نبی والی، کیونکہ اس وقت ایک ٹولہ آج کل ایسا بھی ہے جو ان بے ایمانوں کو پھر پہلے والے دور میں واپس لانا چاہتا ہے، کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو علماء، تاجروں، وکلاء اور طلباء نے مل کر 1974 میں تحریک ختم نبوت چلائی تھی اور اس میں ان کو کامیابی ملی تھی کہ پاکستان کی متفقہ جو اسمبلی تھی اس میں سے متفقہ آئین جو ہے یہ پاس ہو گیا تھا کہ قادیانی، مرزائی، وہ قادیانی ہوں یا لاہوری ہوں، وہ دونوں غیر مسلم ہیں اور اقلیت ہیں، اور جو ان کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ یہ 1974 سے پہلے ایسا معاملہ نہیں تھا۔ آج قادیانیت پوری دنیا کے اندر اپنی پوری طاقت صرف کر کے 1974 سے پہلے کا جو اپنا ان کا مقام تھا اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی تناظر میں یہ عذاب ہمارے سروں پر مسلط ہے بصورت اقتدار کے۔ جان بوجھ کر خاتم النبیین کا لفظ نہیں ادا کیا گیا، جان بوجھ کر قادیانیوں کو ہمارے سروں پر بٹھایا جا رہا ہے، کی پوسٹوں پر ان کو لگایا جا رہا ہے تاکہ ان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اور جو ان سے لیے ہوئے پیسے ہیں وہ کسی طرح حلال ہو جائیں۔ لیکن انشاءاللہ العزیز بقول انہی کے، بقول مرزا مسرور جو اس وقت ان کا خلیفہ بنا ہوا ہے، اس کے کہ جب تک پاکستان میں مولوی موجود ہیں ہمارا کوئی وہاں پاکستان میں مستقبل نہیں ہے۔ اور یہ بات میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی ان کی کہ قادیانیوں کو ہم پروموٹ کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے۔ تو ایک نوجوان نے اس مرزا مسرور سے یہ سوال کیا تھا کہ جناب آپ پاکستان میں قادیانیوں کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو ابھی نئی حکومت آئی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں پہلا والا مقام دیں گے، تو ہمیں امید ہے کہ یہ حکومت ہمارے حق میں کوئی کام کرے گی۔ لیکن اللہ کی قدرت کہ 2018 کے الیکشن کے بعد پورے ملک کے اندر ملین مارچ کے نام سے 13-14 پروگرام پورے ملک میں ہوئے، اور جو انہوں نے آتے ہی ایک مرزا لعین قادیانی جس کا نام مرزا عاطف تھا اس کو اقتصادی کمیٹی میں جو ہے وہ نامزد کیا، اور پورے ملک کے اندر ختم نبوت کے پروانوں نے سڑکوں پر نکل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ اس قادیانی کو ہم اقتصادی کمیٹی میں کبھی کسی صورت بھی قبول نہیں کرتے۔ جب پورے ملک کے لوگ سڑکوں پر آ گئے تو پھر انہوں نے اس کو وہاں سے نکال دیا، چھٹی دے دی، اور یہ بیان دیا کہ نہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ قادیانی ہے۔ سراسر جھوٹ تھا، یہ سب کچھ پتا تھا۔ یارو ایک فوجی نے بھرتی ہونا کسی فوج میں
کسی نوجوان نے بھرتی ہونا ہو تو اس کا پورا خاندان جو ہے وہ کھنگال مارتے ہیں کہ اس کے خاندان میں کوئی مولوی تو نہیں ہے، اس کے خاندان میں کوئی مذہبی آدمی تو نہیں ہے جو بعد میں ہماری راستے میں رکاوٹ بنے۔ تو کیا ایک اقتصادی کمیٹی کے اندر رکھے جانے والے قادیانی کے متعلق ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ قادیانی ہے؟ پتا تھا، پھر جھوٹ بولا انہوں نے اور اس کو ایک سائڈ پہ کیا۔ اس کے بعد پھر مرزا مسرور کی پھر وہ محفل جمی، ایک نوجوان نے پھر سوال کیا جو اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ اب آپ پاکستان میں قادیانیوں کا کیسا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب تک پاکستان میں مولوی ہیں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے وہاں پر۔ کیوں؟ کہ ان کا مقابلہ مولویوں کے ساتھ ہے، قادیانیوں کا۔ اور مولویوں کے پیچھے کون ہیں؟ آپ سب حضرات ہیں، وکلا بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، سیاسی لوگ بھی ہیں۔ کچھ تو ڈنڈی مار جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز قادیانی جس طرح اس پاکستان کے اندر غیر مسلم ہیں اسی طرح رہیں گے وہ غیر مسلم۔ اپنے آپ کو مان لیں تو ٹھیک ہے، نہ مانیں تو پھر ان کے حقوق بھی ہمارے پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں ہیں، کیونکہ وہ آئین کو بھی نہیں مانتے۔ تو خیر بات میں نے عرض کی کہ یہ جملہ، یہ عقیدہ اس لیے ہم اس کا اظہار کر رہے ہیں تاکہ اس عقیدے کے متعلق ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان، ایک ایک فرد اس کو اجاگر رکھے، یاد رکھے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، پاکستان کے اندر ہم نے ان کو نہیں آگے بڑھنے دینا انشاءاللہ العزیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن آپ پر آیا اور جو قرآن کے ساتھ جڑ گئے ان کا مقام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور قرآن سکھاتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن اور قرآن والوں کے ساتھ جڑتے ہیں اللہ ان کو بلند کر دیتا ہے، اور جو قرآن اور قرآن والوں سے اپنا تعلق توڑتے ہیں اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آج یہ مدارس، یہ طلباء، یہ علماء یہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو جس طرح قرآن کا مقام اور مرتبہ اعلیٰ ہے، ان علماء اور طلباء کا بھی مقام اور مرتبہ اعلیٰ ہے۔ اور وہ قرآن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حفاظت پر نازل فرمایا، اور قرآن کریم نازل ہونے سے کئی ہزار سال پہلے جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے اس کی تلاوت کی تو کیسا منظر ہوگا جب قرآن اللہ پڑھ رہا ہوگا، اللہ کا کلام ہے خود، اور وہ فرشتوں کے سامنے اللہ تلاوت کر رہے تھے سورہ رحمان کی، سورہ یاسین کی۔ اس وقت ہمارے قاری زاہد مسعود صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تشریف فرمائے، میرا خیال ہے بھی انہوں نے تلاوت کرنی ہے نا، میں اپنی تلاوت جو ہے وہ ان کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ یعنی اللہ نے جو تلاوت کی فرشتوں نے سنا، اس کا جواب سنیے۔ فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا یا اللہ یہ کلام کن کو ملے گا؟ اللہ نے کہا یہ آخری نبی کی آخری امت کو ملے گا، اور وہ ان کو مل چکا ہے۔ اب قیامت تک نہ وحی آئے گی نہ کوئی اور کتاب آئے گی، یہی کتاب قیامت تک کے لیے پڑھی پڑھاتی جائے گی، اور جو اس کے ساتھ جڑیں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، حفاظ کی وہاں لائن لگی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، حساب کتاب ہو رہا ہوگا کہ یہ حافظ ہیں، چلو یہ جنتی ہیں، ان کو کہا جائے گا کہ جنت میں جاؤ، اپنا قرآن پڑھتے جاؤ، دردے چڑھتے چلے جاؤ۔ لیکن یہ بھی کہا جائے گا کہ دیکھو تم اتنے مرتبے اور رتبے والے ہو کہ تمہیں قرآن یاد کرنے کی برکت سے، صرف حافظ قرآن، علماء کی بات نہیں ہے، صرف حافظ قرآن، تمہیں 10 افراد ایسے اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی اجازت ہے جن کے متعلق ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جہنمی ہیں۔
اپنے اعمال کی بنا پر وہ ابھی جنت میں نہیں جا سکتے، ایمان والے ہیں لیکن اعمال ان کے ایسے ہیں کہ پہلے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ لیکن حافظ قرآن تجھے اس بات کی اجازت ہے کہ 10 افراد کو ان میں سے جس کو تو چاہتا ہے ان میں سے چن لے اور اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلا جا۔ کیا وہ منظر ہوگا کہ جب حافظ قرآن اپنے پاؤں کے بل اونچا کھڑا ہو کر، کئی ایسے بھی تو حافظ ہوتے ہیں نا، چھوٹی عمر میں چھوٹے قد والے، ان کو نظر تو نہیں آ رہے ہوں گے اوپر کون کون سے بڑے ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار کھڑے ہوئے، وہ یوں ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ میرا چچا کھڑا ہے، وہ میرا ماموں کھڑا ہے، وہ میرا کزن کھڑا ہے جو مجھے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا مدرسے میں جب میں حفظ کرتا تھا، اس کو بھی بلائے گا کہ آ جاؤ تم بھی۔ 10 افراد کو اکٹھا کر کے وہ جنت میں لے جائے گا اور اپنے مقام پر وہ فائز ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن کی تو یہ شان ہوگی۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ جو حافظ قرآن کے والدین ہوں گے ان کی کیا شان ہوگی۔ حضور نے فرمایا ان کو تاج پہنائے جائیں گے اور ان تاجوں کے اندر ایسے موتی لگے ہوئے ہیں، ایسے وہ چمکدار موتی ہیں کہ اگر اس جنت کے تاج میں سے ایک موتی جو ہے اس کو دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو یہ سورج کی روشنی جو ہے وہ اس موتی کے سامنے مات ہو جائے۔ اتنا اعلیٰ قسم کا موتی، اتنی اعلیٰ اس کی روشنی جو تاج کے اندر جڑا ہوا ہوگا، اور جب ان کو پہنایا جائے گا تو گویا ان کی دستار بندی ہو رہی ہوگی اس وقت۔ اور وہاں کون لوگ ہوں گے؟ انبیاء، صلحاء، اتقیاء، نیک لوگ۔ آج ان کا ہم تذکرہ کرتے ہوئے اپنے دلوں کو سرور بخشتے ہیں کہ وہ بڑا نیک آدمی تھا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آ جائے، حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کا نام آ جائے، حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آ جائے، امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آ جائے، مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب سباتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آ جائے تو ہم اپنے دلوں میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ ایسے اللہ والوں کا ذکر کر کے ہم اپنی روحوں کو جلا بخشتے ہیں۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، سنا دوں ایک اللہ والے کا۔ اللہ والوں کی بھی بڑی شان ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ قرآن سے لے کر بنایا ہوتا ہے۔ اور وہ کون اللہ والا ہے؟ ابھی تقسیم نہیں ہوئی ملک کی، ہندوستان ہے پورا، بر صغیر اس کو کہا جاتا ہے، اس میں ہندوستان بہت بڑا ملک ہے اور اس کے اندر ایک اللہ والا ہے جس کا نام ہے قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ آخری وقت ہے، وصیت لکھوا رہے ہیں کہ میری وصیت ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، جب میں چلا جاؤں تو میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط، میری نماز جنازہ کی امامت وہ کرے جس کی تکبیر تحریمہ کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کے اندر یہ تیسری شرط بھی پائی جائے کہ اس کی عصر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ میری نماز جنازہ کی امامت وہ آدمی کروائے جس کے اندر یہ چوتھی شرط بھی پائی جائے کہ اس کی نگاہ جو ہے وہ کبھی غیر محرم کے اوپر بری نہ پڑی ہو۔ جس کے اندر یہ 4 شرطیں ہوں وہ میری نماز جنازہ کی امامت کروائے۔ اللہ کی قدرت، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے۔ اب ان کی غسل کا اور کفن کا انتظام ہو رہا ہے۔ جب اعلان ہوا جنازے کا کہ فلاں گراؤنڈ میں جنازہ ہوگا، حضرت شیخ کا جنازہ اٹھا کر وہاں چلے گئے۔ جم غفیر ہے، شیوخ الحدیث بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، علماء بھی ہیں، قرہ بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، اور ان کے جانشین نے، ان کے خادم نے
وہ وصیت وہاں پڑھ کر سنائی. بھئی دیکھو شیخ جب دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت یہ وصیت کر کے گئے تھے, یہ 4 شرطیں جس انسان کے اندر پائی جائیں وہ آگے بڑھے اور حضرت کا جنازہ پڑھائے. ایک مرتبہ بھی اعلان ہوا, دوسری مرتبہ بھی اعلان ہوا, پھر وقت گزر گیا, ادھر قریب ہے سورج جو ہے وہ غروب ہونے کے قریب جا رہا ہے, پھر اعلان ہوا کہ بھئی وہ جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جاتی ہیں وہ آگے بڑھے اور امام جنازے کی نماز پڑھائے. اتنے میں دیکھا ایک شخص نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی ہے, چہرہ لپیٹا ہوا ہے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آ رہا ہے, اور قریب آ کر اس نے کہا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, خواجہ صاحب آپ نے میرے راز کو جو اللہ اور میرے درمیان تھا اس کو آج فاش کر دیا ہے, اس کو کھول دیا ہے. نہ کسی انسان کو اس کا متعلق پتا تھا, صرف مجھے پتا تھا اور میرے رب کو پتا تھا کہ میرے اندر یہ 4 صفات جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. صفحے درست کرو اور نماز جنازہ پڑھائی. اور وہ شخص کون تھا جس نے نماز جنازہ پڑھائی؟ اپنے وقت کا بادشاہ تھا ہندوستان کا, سلطان شمس الدین التمش اس کا نام تھا. آج کوئی بادشاہ اٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں, شاید آپ کو کوئی نہ ملے بادشاہ. یہ 4 شرطیں تو کم از کم جس کے اندر پائی جائیں وہ شاید نہ ملے. حرام خور اور ایسے لوگ تو آپ کو ملیں گے جن کی زبان سے گندے الفاظ نکلتے ہیں, لیکن اپنی بقا کے لیے قرآن کی کوئی آیت پڑھ دیں تو پڑھ دیں, ورنہ ان کا قرآن پر کوئی یقین اور ایمان نہیں ہوتا. اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ اللہ والے اپنی زبان سے کبھی کسی کو گالی نہیں دیتے. کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ بھی یاد رکھیں, آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب اذا وعد اخلف اذا اؤتمن خان. اور چوتھی شرط ایک اور روایت میں ہے, وہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے, اذا خاصم فجر, جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پر اترتا ہے. جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پر, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر, آپ کی ختم نبوت پر یقین کامل اور مستحکم یقین اور ایمان نصیب فرمائے, اور ان مدارس دینیہ کو اپنے تعاون کے ساتھ بڑھتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں, اور ان طلباء کی حوصلہ افزائی کریں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اور جو اساتذہ قرآن پڑھاتے ہیں, جو درس نظامی پڑھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور ہمارے برادران حضرت مولانا محمد عبید اللہ عامر صاحب دامت فیوزہم, اور حضرت مفتی غفران اللہ صاحب, قاری محمد عمران صاحب, اور ان کے پوری ٹیم جو ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں اللہ ان کو مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے, اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور خصوصاً برادر محترم جناب قاری بھائی نہیں جی عبدالرؤف ساجد صاحب, اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. اس قاری صاحب نے بھی بڑی محنت کی اس ادارے کو چلانے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بیٹے کو بھی اللہ رب العزت عالم دین بنائے اور اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.